ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیرے میں ہے۔ یہ اس سے پہلے جو ذکر ہو رہا تھا توحید کے دلائل کا، اب یہاں پر ایک اور دلیل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہماری قدرت عظیمہ پر دلالت کرنے والی ایک دلیل رات بھی ہے۔ اللہ کی قدرت پر رات بہت بڑی دلیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہم اس پر سے کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیرے میں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہم دن کی روشنی کو رات سے کھینچ لیتے ہیں، اور فضا میں جو سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں جب ان کو کھینچ لیا جاتا ہے تو پھر رات کی سیاہی اور اندھیرا باقی رہ جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حیوان کے جسم سے کھال اتار لی جاتی ہے تو پھر اس کا اندرونی جسم باقی رہ جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہم دن کی روشنی کو رات سے کھینچ لیتے ہیں، تو جب رات پر دن کی روشنی آئی تو اجالا ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو کھینچ لیا، اجالے کو کھینچ لیا، تو دوبارہ پھر وہ اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے، اور فرمایا یہ رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اصل اندھیرا ہے اور روشنی یہ بعد میں اس پر آتی ہے، اصل اندھیرا ہے تو جو سورج کی شعاؤں کی صورت میں ہوا کے اندر متداخل ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نور کے اس باریک ذرات کو فضا سے کھینچ لیتا ہے تو پھر رات باقی رہ جاتی ہے، اور ظلمت کے اصل ہونے اور نور کے عارض ہونے پر ایک حدیث پاک بھی ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا، پھر اس دن ان پر اپنا نور ڈالا، پھر جس نے اس نور کو پا لیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جو اس نور کو نہ پا سکا وہ گمراہی پر برقرار رہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل اندھیرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجالے کو پھیلا کر کے رکھا ہے، اور جب رات کو ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجالے کو کھینچ لیتا ہے تو پھر رات ہی رات باقی رہ جاتی ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کے احوال سے اپنے وجود اور قدرت پر دلائل ارشاد فرمائے تھے، اب اس آیت میں رات کے وجود سے اپنی قدرت کی دلیل اللہ نے بیان فرمائی۔ اچھا، پہلے جو دلیل ہوئی تھی زمین کے بارے میں تھی، اور اب دلیل ہے رات کے بارے میں۔ ان کے اندر آپس میں تعلق کیا ہے، کنیکشن کیا ہے؟ تو فرمایا زمین یہ مکان ہے اور رات یہ زمانہ ہے، اور زمانہ اور مکان کے درمیان ایک مناسبت ہوتی ہے، تعلق ہوا کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ دن اور رات دونوں ہی ہوتے ہیں، تو پھر رات کو دن پر کیوں اختیار کیا؟ اللہ نے فرمایا رات ایک نشانی ہے، دن کو نہیں بیان کیا، رات کو نشانی کے طور پر بیان کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر رات میں شور نہیں ہوتا ہے، لوگ سکون سے سو جاتے ہیں، اور نیند جو ہے وہ موت ہی کی طرح ہوتی ہے، تو رات کے بعد میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لوگ بیدار ہو کر زندگی کی دوڑ دھوپ میں لگ جاتے ہیں۔ تو سورج کا طلوع ہونا ایسے ہی ہے جیسے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو یہاں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی چونکہ دلیل بیان کی جا رہی ہے، تو رات سے نیند کی طرف اور نیند سے موت کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، اور رات کے بعد پھر دن آتا ہے اور نیند کے بعد میں بیداری آتی ہے۔ تو جیسے بندہ رات کے بعد اٹھ جاتا ہے، ایسی قیامت کے دن بھی دوبارہ بندے کو اٹھنا ہوگا۔ اور اس سے پہلے
پہلے والی آیت میں زمین کی پیداوار کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا کہ غلہ، پھل، سبزہ، تناور، درخت یہ سب ایسے ہی نہیں کھڑے ہو گئے، ان کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے جس طرح اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، ایسے قیامت کے دن بھی مردہ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ یہ پچھلی آیت کریمہ میں بتایا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان جس طرح زمین کی پیداوار کا مشاہدہ کرتا ہے، ایسے ہی رات اور دن کو بھی تو دیکھتا رہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، تو یہ رات اور دن کا آنا جانا سورج کے طلوع اور غروب ہونے پر موقوف ہے۔ تو جو ایک مقررہ وقت سے ایک بندے ہوئے نظام کے تحت ہے، نظام کے مطابق سورج نکلے گا اور سورج ڈوبے گا۔ یہ سب کچھ اتفاق سے نہیں ہوتا ہے، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اتفاق سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر اپنے آپ ہوتا تب تو پھر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اپنے آپ یہ سب ہو جائے۔ تو جب یہ اپنے آپ نہیں ہوتا ہے تو یہ نظام اس قدرت عظیم قدرت والے پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ یعنی یہ سورج چل رہا ہے نا، اپنے آپ نہیں چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ تو اس نظام کو آپ دیکھیں، سورج اور زمین کے درمیان حکیمانہ فاصلہ ہے۔ سورج اگر اس فاصلے سے زیادہ فاصلے پہ ہوتا تو انسان سردی سے جم جاتا، اور اگر اس سے کم فاصلہ ہوتا تو گرمی کی وجہ سے انسان جھلس کر کے مر جاتا۔ تو زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ مقرر کرتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے کہ انسان کو کتنی سردی چاہیے اور کتنی گرمی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر سورج زمین سے زیادہ فاصلے پر ہو تو زمین پر غلہ اور پھل پک نہیں سکتا، اور اگر کم فاصلے پر ہو تو تمام کھیت اور باغات جل کر کے ختم ہو جائیں۔ تو سورج کو ایک مخصوص فاصلے پر رکھنا جو انسانوں کے لیے، جانداروں کے لیے اور نباتات کے لیے، سب کے لیے ان کی برداشت کے مطابق ہو، یہ سب کون کرے گا؟ جس کو سب چیزوں کے بارے میں علم ہو۔ تو جب انسان سورج کے طلوع اور غروب اور رات اور دن کے آنے جانے پہ غور کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا اس سارے سسٹم اور نظام کو چلانے والی ایک نہ ایک ذات ضرور موجود ہے، ایک ہی ذات ہے، کیونکہ اگر ایک ذات نہیں ہوتی تو پھر سارا معاملہ تیتر بیتر ہو کر کے رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ذات تمہاری خالق ہے، وہی تم کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ یہاں پہ جو کہا گیا سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد ہے یا تو قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت تک سورج ایسے ہی چلتا رہے گا، قیامت آنے تک سورج چلتا رہے گا، قیامت آنے کے بعد میں سورج کی حرکت بند ہو جائے گی۔ اور یا پھر مراد یہ ہے کہ کسی خطہ زمین میں رات آنے تک سورج چلتا رہتا ہے، رات آ گئی اب دوسری طرف سورج چلا گیا، وہاں پہ دن ہو گیا، پھر وہاں پہ رات آئی سورج دوسری طرف آ گیا، وہاں پر دن ہو گیا۔ تو ایسے ہی وہ ایک ٹھہرائے ہوئے مقام پر چلتا رہتا ہے۔ اور یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ سورج ایک سال تک اپنے مستقر پر سفر کرتا ہے، جب سورج کا ایک سفر پورا ہو جاتا ہے تو ایک سال ہو جاتا ہے، پھر دوسرے سال میں نیا سفر اس کا شروع ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ اور یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ سورج اپنے محور میں گردش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انتہائی حکمت اور بندوں کی مصلحت کے ساتھ اس کی گردش کا دورانیہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کیسے سورج کی گردش کو ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہر دن سورج کے لیے ایک طلوع اور ایک غروب رکھتا ہے تاکہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو۔ کیوں؟ اگر مسلسل دن ہوتا لوگ ہمیشہ جاگتے تو تھک جاتے، اور اگر مسلسل رات ہوتی، اندھیرا ہوتا، سارا کاروبار ٹھپ ہو کر کے رہ جاتا۔ تو سورج کے طلوع اور غروب سے دن اور رات کا یہ توارد بہت غالب اور بہت حکمت والے پروردگار کی طرف سے ہے، یہ اس کا نظام بنایا ہوا ہے۔ اور سورج جو اپنے مستقر پہ چلتا ہے، ایک حدیث پاک میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یعنی سورج جب ڈوب جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟
تو صحابہ نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. یہ صحابہ کا ادب تھا. جانتا تو اللہ ہی ہے لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو بھی علم عطا فرمایا. یہ وہابیوں کی بولی ہے کہ رسول اللہ کے نام کے ساتھ میں رسول کا نام نہیں لینا چاہیے, اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے, اپنے حبیب کو سب کچھ علم عطا فرماتا ہے. تو فرمایا اللہ اس کے رسول کو بہتر علم ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مستقر پر پہنچ کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے, پھر اسی حالت میں اس وقت تک رہتا ہے یہاں تک کہ سورج سے کہا جاتا ہے بلند ہو اور جہاں سے آیا ہے وہیں پہ چلا جا. تو وہیں سے چلا جا تو بس وہ لوٹ کر کے اپنے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے, پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مستقر پر پہنچ کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے, پھر اسی حالت میں اس وقت تک رہتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے بلند ہو اور جہاں سے آیا وہیں چلا جا. تو لوٹ کر جہاں سے وہ لوٹ کر کے اپنے نکلنے کی جگہ سے پھر طلوع ہو جاتا ہے. یہ معمول یوں ہی جاری رہے گا, لوگ اس میں سے کچھ فرق محسوس نہیں کریں گے. میرے آقا نے فرمایا یہاں تک کہ ایک دن جب سورج عرش کے نیچے سجدہ کرے گا تو اس سے کہا جائے گا بلند ہو اور اپنے مغرب سے طلوع ہو. یعنی روزانہ تو وہ پورب سے طلوع ہوتا ہے نا, پھر ایک دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ آج تو پچھم سے طلوع ہو, مغرب سے طلوع ہو. تو پھر صبح کو سورج پچھم سے طلوع ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے وہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن کسی ایسے شخص کا ایمان قبول نہیں ہوگا جو اس سے پہلے مسلمان نہ ہو چکا تھا یا جس نے اس سے پہلے ایمان لا کر کوئی نیکی نہیں کی تھی. یہ کون سا دن ہوگا؟ وہی قیامت سے پہلے جب سورج پچھم سے نکلے گا, یہ وہ دن ہوگا. تو روزانہ تو سورج جب رب کی بارگاہ میں عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اس کو حکم ہوتا ہے تو پورب سے نکلتا ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو پچھم سے نکل, بس وہی پھر اس کے بعد میں پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, پھر توبہ قبول نہیں ہوگی, اس کے بعد میں ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. تو رب نے فرما دیا کہ سورج چل رہا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے, قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. اتنا زبردست نظام اللہ کے سوا کون بنا سکتا ہے؟ کون ایسا سسٹم بنا سکتا ہے؟ دنیا والے سائنس والے کتنی بھی ترقی کر جائیں لیکن ان کے جو بنائے ہوئے سسٹم ہے وہ آخر فیل ہو جاتے ہیں. صدیاں گزر گئی, سورج اسی طرح چل رہا ہے, اس کے جو ہے وہ سفر کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہوا. یہ تو ہو گیا سورج. پھر اللہ کی ایک اور نشانی دیکھو, والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم, اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں. چاند کی 28 منزلیں ہیں. یہ روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے, پھر 1 یا 2 راتوں تک ظہور نہیں کرتا ہے. یعنی 29 یا 30 دن کے بعد میں اس کا ظہور ہوتا ہے. یعنی 28 دن تک تو نکلتا ہے, اگر 29 کا چاند ہوتا ہے تو 1 دن نہیں نکلتا ہے, اور 30 کا چاند ہوتا ہے تو 2 دن نہیں نکلتا ہے. چاند جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو فرمایا کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے کھجور کی پرانی ڈال, یعنی بالکل باریک چھوٹا سا ہو جاتا ہے. جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی جو سوکھ کر کے ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا, ایسے ہی چاند بھی بن جاتا ہے. چاند کی اس گردش کی وجہ سے زمین پر رہنے والے دنوں, مہینوں, سالوں کا حساب کرتے ہیں. محرم ختم ہوا, سفر آیا, ربیع الاول آیا, ربیع النور, ایک ایک کر کے مہینہ گنتے ہیں, سال گنتے ہیں. رمضان کا مہینہ آ گیا, عید آ گئی, بقرعید آ گئی, حج کا موسم آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ, محبوب لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا بتا دو قل ہی مواقیت للناس والحج, یہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور حج کے تعین کے لیے ہے, یہ اس لیے چاند گھٹتا بڑھتا ہے. اور فرمایا گیا کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. ارجون کھجور کی اس ٹہنی کو کہتے ہیں جس میں خوشے لگتے ہیں. یہ ٹہنیاں خوش ہونے کے بعد میں ٹیڑھی ہو کر بالکل ایسے ہی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو ابتدائی و آخری تاریخوں کے چاند کی ہوتی ہے. کھجور کی ٹہنی جب مڑ جاتی ہے نا سوکھ کر, تو جو چاند نکلتا ہے کیسے ٹیڑھا ہوتا ہے ویسے ہو جاتی ہے وہ. اور اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو سورج کی پوجا کرتے ہیں کہ تمہاری مت ماری گئی ہے. جو سورج اللہ کے حکم سے نکل رہا ہے, ڈوب رہا ہے,
وہ تو خود اللہ کے حکم کے اوپر چلتا ہے اور تم اسی کو اپنا خدا بنا کر کے بیٹھے. وہ اپنے مرضی تھوڑی چلا پائے گا نا. تو جو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی سے چلتا ہے وہ خدا تھوڑی ہوگا. خدا تو وہ ہے جو اس کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے. اور سورج کی 360 یا 365 منزلیں ہیں. ایک سال میں سورج ان منزلوں کو طے کرتا ہے, پھر شروع سے اپنا دور شروع کرتا ہے. تو سورج بھی اپنے محور میں گردش کرتا ہے, منازل کو طے کرتا ہے. چاند اپنا دورہ جو ہے وہ ہر مہینے میں مکمل کر لیتا ہے, لیکن چاند ہر ماہ میں 1-2 دن تک نظر نہیں آتا ہے کیونکہ چاند کی 28 منزلیں ہیں. بہرحال تو اس آیت کریمہ میں رب نے بتا دیا کہ چاند منازل کو طے کرتا ہے اور اس کے بعد میں پھر سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بتایا اس میں صوفیہ نے ایک بات کہی ہے کہ چاند پہلے نکلتا ہے اور پھر سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. چاند جب نکلتا ہے تو لوگ ڈھونڈتے ہیں کہاں عید کا چاند کہاں ہے. ایسے ہی گھر پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب دیکھنے آتے ہیں, بچہ مسکراتا ہے, دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں. اور پھر ایک دن وہ آتا ہے, چاند بالکل ایک دم ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے, وہ اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے. ایسے ہی بندہ اپنا سفر طے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر کے بالکل ٹیڑھا پن اس کے اندر آ جاتا ہے اور پھر اس کی طرف کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. اور پھر ایک دن ایسا آتا قبر کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ توجہ بھی دلائی گئی ہے, چاند ہنستا ہوا نکلتا ہے اور مرجھا کر کے ڈوب جاتا ہے. ایسے انسان تو آج جو مسکرا رہا ہے ایک دن وہ بھی آئے گا, تو بھی سوکھی ہوئی کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جائے گا اور ایک دن تجھے بھی قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. پھر فرمایا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک گھیرے میں تیر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ تو سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے مطابق بنایا ہے. سورج اتنا تیز حرکت نہیں کر سکتا کہ جا کے چاند کو پکڑ لے, ورنہ ایک مہینے میں گرمی اور سردی کے 2 موسم اکٹھا ہو جائیں گے, پھل پک کر کے تیار ہو ہی نہیں سکیں گے. اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے, یعنی نہ رات دن کے وقت میں داخل ہو سکتی, دن کے وقت میں آئے گا, رات کے ٹائم میں آئے گی. سورج اپنے ٹائم میں نکلے گا, چاند اپنے ٹائم میں نکلے گا. سورج چاند کے ٹائم میں نہیں نکل سکتا, چاند سورج کے ٹائم میں نہیں آ سکتا, رات دن کے وقت میں نہیں آ سکتی, دن رات کے وقت میں. اللہ نے ایسا نظام بنا کر کے رکھا ہے, کوئی ایک دوسرے کو پکڑ ہی نہیں سکتا ہے. تو سورج کے غروب ہونے کے وقت میں چاند طلوع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب کے وقت میں چاند غروب ہو جاتا ہے. سورج کی حرکت ہر دن میں ایک درجہ ہوتی ہے. سال اور مہینے کی حرکت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر سیارے میں ایک حرکت رکھی ہے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ چاند سورج سے آگے نہیں بڑھ سکتا, اور جب چاند سورج پر سبقت نہیں لے جا سکتا تو رات دن سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا, اس کی ایک تفسیر اور بھی کی علماء نے کہ سورج میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچ لے, اتنا وہ نہیں کر سکتا. یا سورج چاند کے مدار میں داخل بھی نہیں ہو سکتا, ورنہ دونوں آپس میں ٹکرا جائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ میں جمع بھی نہیں ہو سکتے. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ سورج رات کے وقت میں نہیں نکل سکتا اور دن کے وقت میں چاند نہیں نکل سکتا, اور نہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ دن کے وقت مقرر سے پہلے رات آ جائے, یعنی ابھی رات کا ٹائم نہیں ہوا پہلے ہی آ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ فلائٹ ٹائم سے پہلے آ جاتی ہے اور کبھی لیٹ آتی ہے. ہمارے بنائے ہوئے سسٹم میں تو بہت آگے پیچھے ہوتا ہے, لیکن اللہ کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے رات ہی کے ٹائم میں آئے گی. ایسا نہیں کہ آج رات بھول گئی اور دن کے اندر آ گئی, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آج دن غلطی کر گیا اور رات کے وقت میں داخل ہو گیا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے, اور ولا الليل سابق النهار, اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بنایا ہوا ہے, اس نظام کے اندر کسی طرح سے کوئی خلل پڑ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام اور ایسا سسٹم, وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, سب ایک گھیرے میں تیر رہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں ایک سائنسداں آیا تھا, اس دور کا بہت پہلے کا سائنسداں, کہنے لگا کہ تمہارا قرآن میں نے پڑھا ہے, تمہارے قرآن میں ہے کل فی فلک یسبحون, ہر ایک سیارہ اپنے گھیرے میں تیر رہا ہے. تو یہ تو سیدھی حرکت کو اللہ نے بیان کیا. تمہارے قرآن میں تم کے تو سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا, تو اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ سب تیر رہے ہیں, تو یہ تو سیدھی حرکت ہو گئی. یہ الٹی حرکت بھی تو کرتے ہیں, قرآن میں اللہ نے اس کو تو بیان ہی نہیں کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ نے قرآن میں اس کو بھی بیان کیا. وہ کہنے لگا کہاں بیان کیا؟ امام غزالی نے فرمایا اسی آیت کریمہ میں. وہ کہنے لگا کہاں؟ امام غزالی نے فرمایا پڑھو کل فی فلکن, ہر ایک اپنے گھیرے میں.
یہ سیدھی حرکت ہو گئی. تو کلن فی فلکن ہے نا, اب اس کو الٹا پڑھو, فی فلکن کلو, الٹا کر کے پڑھو. تو الٹا پڑھو گے نا تب بھی یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, جا کے یاسین شریف کھول کر کے آپ دیکھنا, کلن فی فلکن ادھر سے پڑھو گے تب بھی کلن فی فلکن ہے, اور الٹا کر کے پڑھو گے تو تب بھی کلن فی فلکن ہے. تو ادھر دائیں طرف سے پڑھو گے تو سیدھی حرکت کا ذکر ہے, اور بائیں طرف سے پڑھو گے تو الٹی حرکت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. تو یہ اس عزت والے حکمت والے غالب کے حکمت اور اس کے علم کے نظارے ہیں. بندے میں یہ طاقت نہیں کہ یہ سب کر سکے, اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو وہی ساری کائنات کا خالق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, پروردگار عالم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن کے نور سے مولا ہمارے سینوں کو معمور فرما دے. اے اللہ قرآن پڑھنے, سننے, سمجھنے, عمل کرنے, عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کے معنی, مطالب, اس کے مفاہیم کو ہمارے دل و دماغ کے اندر نقش فرما دے. ایمان پہ زندگی, ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.